اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ ایک درویش کے پاس گیا جو کسی خاص ورد میں مصروف تھا۔ بادشاہ نے اس درویش سے اس ورد کی بابت دریافت کیا تو درویش نے بتایا کہ یہ ورد ایک خاص مقصد کے لیے متحرک کرتا ہے۔ بادشاہ نے درویش سے کہا کہ مجھے بھی اس ورد کی تعلیم دو، تو درویش نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ یہ سن کر وہاں سے غصے میں رخصت ہوا اور اس نے اسی درویش کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کو کہنے لگا کہ میں نے تیرا ورد کسی اور سے سیکھ تو لیا ہے، لیکن جس عمل کا تو نے ذکر کیا تھا وہ عمل میرا پورا نہیں ہو رہا۔ اب تو مجھے بتا کہ ایسا کیوں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یعنی میں اس ورد کو پڑھنے میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، اور اگر تو نے مجھے نہ بتایا تو سزا کے لیے تیار ہو جا۔ درویش وہ بات سن کر مسکرایا اور بادشاہ کے پاس کھڑے ہوئے سپاہی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کو فوراً گرفتار کر لے۔ بادشاہ اور سپاہی دونوں نے حیرت سے درویش کو دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید بادشاہ کے خوف سے اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ درویش نے ایک مرتبہ پھر انتہائی سخت لہجے میں سپاہی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کو گرفتار کر لے، مگر سپاہی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ بادشاہ کی حیرت اب شدید غصے میں بدل چکی تھی۔ بادشاہ نے جلال کے عالم میں اسی سپاہی کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے۔ یہ سن کر سپاہی دربار میں موجود تمام سپاہیوں نے اپنے نیزوں اور تلواروں کا رخ درویش کی طرف کر لیا اور اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ درویش یہ سب دیکھ کر مسکرایا اور بولا، بادشاہ سن، جو میں نے ان سپاہیوں کو کہا اور جو تو نے ان کو کہا وہ ایک ہی حکم تھا، الفاظ اور لہجہ سب ایک تھا، لیکن میری بات سن کر یہ ایک سپاہی بھی خاموش رہا، جبکہ تو نے صرف ایک سپاہی کو حکم دیا، لیکن تیرا حکم سن کر دربار میں موجود تمام سپاہی فوراً حرکت میں آ گئے اور مجھے آن کی آن میں گرفتار کر لیا۔ بس فرق حکم کا نہیں ہے، بلکہ تیری اور میری حیثیت کا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تیرے ورد پڑھنے سے کبھی عمل ظہور پذیر نہیں ہوگا، کیونکہ روحانی دنیا میں تیری حیثیت صفر کی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن میں شفا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ پڑھنے والا کس کردار کا مالک ہے اور اللہ سے کس قدر قربت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔